بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویوز، رانا سہیل گلوبل پلس کے ساتھ رانا سے حاضر خدمت۔ چلیے جناب، اب وہ پٹاری کھل کے سامنے آ گئی جس کے اوپر کافی بحث مباحثہ ہو رہا تھا پچھلے 2-3 ماہ سے۔ دراصل یہ اس چیز کا حصہ تھی، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ابھی یہ ہوا ہے آئینی ترمیم والا کام، یہ اس وقت نہیں ہوا، یہ سن 2006 میں جب نواز شریف صاحب اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے درمیان ہوا تھا جناب میثاق جمہوریت۔ اس کے اندر سب نے سائن کیے تھے کہ جناب ہم آپس میں مل کے کام کریں گے تاکہ فوج کو موقع نہ ملے کہ وہ آ کر کسی کی حکومت کو ٹاپل کر سکے، اور اس کے بہت سے سیگریٹریز تھے۔ تمام لوگوں کے علاوہ سب سے بڑی بات ہے کہ عمران خان صاحب بھی اس میثاق جمہوریت کے اندر انہوں نے بھی دستخط کیے تھے، اور وہ تمام کلازز جو اس میں شامل تھیں ان کے تمام کے اوپر یہ متفق تھے اس وقت 2006 میں، جبکہ عمران خان صاحب کے پاس نہ کوئی پاور تھی نہ کوئی سیٹیں تھیں، اور اس وقت یہ بالکل متفق تھے۔ اور اسی کے اندر وہ بھی آرٹیکل شامل تھی جس کے اندر کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی تھی۔ سن 2006 میں عمران خان صاحب یعنی کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حق میں تھے، اور 2024 کے اندر نہ صرف انہوں نے باقی چیزوں میں، یہاں پر آ کر بھی انہوں نے یو ٹرن لے لیا اور کہا کہ ہمیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ منظور نہیں ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہا کہ یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ تو آج انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ جناب علی، یہ جو میں کسی بھی بات پہ یو ٹرن لے سکتا ہوں، میں اس کے اندر وہ کوئی نہیں سمجھتا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر پولیٹیکل وزڈم ہی نہیں ہے۔ عمران خان کے اندر اگر پولیٹیکل وزڈم ہو، جہاں پر تمام 11 جماعتیں، سیاسی جماعتیں متفق ہیں اور اس کانسٹیٹیوشن پہ متفق ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ آپ انگیج رہے پچھلے 3-4 مہینے سے علی گوہر عمر ایوب بلاول بھٹو کے ساتھ، علی گوہر عمر ایوب جناب مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بیک اینڈ فورتھ میٹنگز کرتے رہے، اور اس پر بہت سی وہ کرتے رہے کہ جناب علی یہ نہیں ماننا ہے، ہم نے یہ نہیں ماننا ہے، اس پر اعتراض، اس پر اعتراضات انہوں نے بہت اٹھائے۔ وہ تمام اعتراضات 99.9% اعتراضات ان کے مان لیے گئے۔ اور یہ بھی بتاؤں کہ جب یہ بل پہلی دفعہ پیش کرنے کے لیے جسارت کی گئی تو اس وقت اس کے 56 آرٹیکلز تھے، جو ریڈیوس ہوتے ہوتے کم ہوتے ہوتے 27 پر آ گئے۔ اس کے اندر بہت سی تبدیلیاں وہ تھی جو پیپلز پارٹی نے کروائیں، یا بہت سے ایسے آرٹیکلز تھے جو پیپلز پارٹی نے کٹوائے یا مولانا صاحب نے کٹوائے، یا جن پہ آبجیکشن تھا انہوں نے کیا پی ٹی آئی والوں نے۔ آج کیا کیا علی گوہر صاحب نے کہ آج علی گوہر صاحب کا تو بعد میں ذکر کر لیں گے، علی گوہر صاحب نے عمر ایوب صاحب آج تانے دے رہے تھے کہ جناب ووٹ کو عزت نہیں، بوٹ کو عزت۔ اور بوٹ والے کون ہیں؟ عمر ایوب صاحب کا پتہ ہے ان کے والد صاحب کون ہیں؟ گوہر ایوب کے والد صاحب کون ہیں؟ محمد ایوب، صدر محمد ایوب، جنرل محمد ایوب، فیلڈ مارشل محمد ایوب۔ تو بوٹ والے کون تھے؟ آج وہ پنجابی میں کہتے ہیں چھج تے بولے پر چھاننی کے بولے۔ اگر علی گوہر یہ بات کرتے تو شاید ہمیں کچھ نہ ہوتا، لیکن عمر ایوب کہہ رہے ہیں کہ بوٹ پالش۔ بھائی صاحب، بوٹ پالش کا کلچر آپ نے شروع کروایا تھا، اور اپنے بوٹ پالش کروانے سے کروایا تھا کہ ہمارے بوٹ پالش کیے جائیں، اور وہ کلچر آج تک زندہ ہے جو آپ نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ اور شاید یہی بوٹ پالش کی وجہ تھی کہ آج جو ملک ہمارا اس حالت کو پہنچا، اس زبوں حالی کو پہنچا ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی، وہ بوٹ پالشی ہے۔ وہ بوٹ پالشی ختم کرنے کے لیے تو کیا گیا، کیونکہ فوج کے بوٹ پالش کرنے کے لیے ایک سے ایک بڑا تابع دار ہے۔ خیر کسی بیوروکریٹ کو لے لیں، وہ بھی تابع داری کے لیے آگے۔ اگر آپ کسی جج کو لے لیں، جوڈیشری کو لے لیں، جوڈیشری تو خیر فرام دا ڈے فرسٹ ہی تابع دار ہے نا بوٹ والوں کی۔ اور اب باقی رہا سیاستدانوں کا، سیاستدان بھی بوٹ پالشنگ کے جناب کرنے کے لیے آگے اٹھے تھے بوٹ پالش۔ اب اگر کوئی اٹھے ہیں پارلیمنٹیرینز کہ ہم بوٹ پالش نہیں کرنے دیں گے، نہ بوٹ پالش کرنے والوں کو آنے دیں گے، نہ ان کی حمایت کرنے والوں کو آنے دیں گے، تو میرا خیال ہے اس کے اوپر بہترین موقع تھا کہ وہ آگے بڑھتی پی ٹی آئی اور کرتی۔ لیکن اس کے اندر جو سب سے مضحکہ خیز بات ہے وہ یہ ہے کہ علی گوہر صاحب جو کل پرسوں تک پریس کانفرنس کر رہے تھے باہر کھڑے ہو کر،
آپ نے بھی سنی ہوگی، کیونکہ میرے کاپی رائٹس کا مسئلہ نہیں تو میں وہ پریس کانفرنس آپ کو سنا دوں جس کے اندر انہوں نے برملا کہا تھا ہمارا اتفاق ہو گیا ہے اور تقریباً تمام چیزوں پر اتفاق ہو گیا ہے اور ہم صرف خان صاحب سے اس کا اپروول لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارا اتفاق ہو گیا، وہ پریس کانفرنس سن لیجئے یا اگر کہیں پر آپ کو ملے فوٹیج اس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر تو لازمی دیکھ لیجئے گا۔ ایک بار نہیں 2 بار کہا گیا۔ عمر ایوب صاحب نے کہا کہ ہمارا جناب علی ہو گیا سارا اس کے اوپر ترامیم کے اوپر، اور جو ہمارے اعتراضات تھے انہوں نے مان لیے ہیں، اور واقعی ان کے اعتراضات تھے مان بھی لیے گئے تھے۔ لیکن آج پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر علی گوہر صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ علی گوہر صاحب کہہ رہے ہیں ہمارا کسی ایک لفظ پر بھی ہم نے اتفاق نہیں کیا مولانا صاحب کے ساتھ۔ وہ کہہ رہے ہیں کسی ایک نقطے پر بھی ہمارا اتفاق نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ جو پرسوں پریس کانفرنس کر رہے تھے وہ جھوٹ تھی، یا پھر آج جھوٹ بول رہے ہیں، یا پھر آپ برملا بولیں، واضح طور پر بولیں کہ مولانا فضل الرحمان جھوٹ بول رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ان کا ظرف ہے کہ وہ کچھ نہیں بولے، انہوں نے کچھ نہیں کہا، البتہ انہوں نے یہ تعریف کی کہ یہ ہمارے ساتھ بیک اینڈ فورتھ باتیں کرتے رہے، مذاکرات کر رہے، اور مولانا صاحب پھر ان کو کور دے گئے۔ مولانا صاحب نے پتہ کیا کہا وہاں پر اپنے خطاب میں؟ انہوں نے کہا جی یہ متفق تو تھے تمام باتوں پر، ہماری ترامیم کے ساتھ بھی متفق تھے، یہ ہیں، لیکن یہ احتجاجاً اس کو ووٹ نہیں دے رہے۔ انہوں نے پھر بھی ان کو بچایا، ان کو رسوا نہیں انہیں دیا، انہوں نے کہا یہ احتجاجاً ووٹ نہیں دے رہے، کیونکہ ووٹ نہ دینا اس ترمیم کے اندر، اس آئینی بل کے اندر بذات خود اس ملک سے بے وفائی کا ثبوت ہے۔ اور بھائی اگر پارلیمنٹیرین جن کو آپ ووٹ دیتے ہیں، میں ووٹ دیتا ہوں، اگر ان کو کوئی اتھارٹی دی جاتی ہے، کیونکہ ججز تو بے مہار ہیں نا، جسٹس منیر سے شروع ہو جائیں افتخار تک آ جائیں، یا باقی ثاقب نثاری اور دوسرے تیسرے جتنی مرضی ان کی سیریز چلاتے جائیں آپ، کوئی ایک اچھا جج نہیں آپ کو ملے گا۔ آج حوالہ دیا گیا جناب جسٹس دوراب پٹیل کا، اور جسٹس دوراب پٹیل کا حوالہ تو بنتا ہے نا، اسی طرح کل کو 10 سال بعد 20 سال بعد قاضی فائز عیسیٰ کا بھی حوالہ دیا جائے گا، جس نے دھرنا کیس میں فوجیوں کے خلاف پہلا کیس کیا تھا اور آج تک سزا بھگت رہا ہے۔ عمران خان والے کیس کی کوئی اہمیت نہیں، وہ دھرنا کیس کے اندر جنرل ظہیر الاسلام نے جس نے ہزار کے نوٹ بانٹے تھے، اس کے خلاف جب فیصلہ دیا تھا، یہ اس کی سزا بھگت رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ متھا انہوں نے لگایا ہے، خان صاحب آپ نے نہیں لگایا، پی ٹی آئی نے نہیں لگایا۔ آپ صرف بات کرتے ہیں، بات کر کے مکر جاتے ہیں، جس طرح آج آپ نے بیہیو کیا اس کے اندر اسمبلی کے اندر، اور اس کو لگا دیا سب سے آگے جی وہ عمر ایوب، چونکہ اپوزیشن لیڈر ہے۔ عمر ایوب جناب کوئی اس نے ایک چیز ریلیونٹ نہیں بولی، اور اس کو چاہیے تھا ترمیم کے خلاف بولتا، ان آرٹیکلز کے خلاف بولتا کہ 1 کے خلاف میں اس لیے ہیں، امینڈمنٹ نمبر 2 کے خلاف اس لیے ہوں، امینڈمنٹ 3 کے خلاف، ایک چیز نہیں بولے آپ۔ کیوں نہیں بولے؟ کیونکہ آپ ایگری کر چکے تھے آلریڈی۔ خدا کے لیے لوگوں کو بیوقوف بنانا بند کر دیں، اور لوگ بھی ہمارے ہیں کہ جذبات کے اندر لگے ہوئے ہیں، یہ دیکھ لیں یہ پروڈکٹ ہے کہ باہر مان کے جاتے ہیں، اندر جا کے خان صاحب کہہ دیتے ہیں کہ جناب علی تمہیں مذاکرات کی پڑی ہوئی ہے، مجھے باہر نکالو، میرا کیا کرنا ہے، میری بہنیں اندر ہیں، میں اندر ہوں، بیٹے میرے دور ہیں، تمہیں اپنے اپنے مذاکرات کی پڑی ہے، تم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ اور باقاعدہ طور پر انہیں ڈانٹا گیا اور انگلش میں گالی بھی دی گئی، اور یہ باتیں باہر آ کے کرتے ہیں کہ جناب یا تو ثابت کریں نا، بات کریں کہ جناب علی ہم اس وجہ سے نہیں دے رہے، تو وجہ تو بتائیں نا کوئی، کہ ہمیں یہ ترمیم منظور نہیں، ہمیں سود والی ترمیم منظور نہیں ہے، ہمیں ججز کا جناب وہ بینچ بنانے والی قبول نہیں ہے، ہمیں کانسٹیٹیوشنل بینچ بنانے والی قبول نہیں ہے، جوڈیشل کمیشن کی تشکیل ہمیں قبول نہیں ہے۔ اگر نہیں قبول تو پھر کیا قبول ہے وہ بھی بتائیں ساتھ، کیونکہ اتنا دامی نہیں ہے، اتنا نالج ہی نہیں ہے، اتنی اوقات ہی نہیں ہے، پولیٹیکل وزڈم ہی نہیں ہے، کیا کریں؟ انتشار انتشار انتشار، ہر وقت انتشار کی باتیں۔ اب وہ بھی لے کے بیٹھ گئے، ہمارے فلاں کا اٹھا لیا گیا، فلاں کو وہ 2006 سے لے کے آنورڈ یہی گنواتے رہے عمر ایوب صاحب، فلانے کو اٹھا لیا، فلانے کو مارا، فلانے کو پکڑ لیا، فلانے کو ایجنسیاں لے گئی، فلانا میں۔ او بھائی ترمیم پہ بولو، آپ نے ایک کیسٹ رکھی ہوئی ہے، وہی آپ چلاتے جاتے ہیں۔ سوری ٹو سے، جیسے جمعہ پڑھنے چل جائیں یا ادھر ادھر کہیں چل جائیں، وہ واقعہ پھر آپ کو سن
جو ہمارے مولوی حضرات ہوتے ہیں نا، انہوں بھی ایک رٹی رٹائی دعا ہوتی ہے، ایک رٹی رٹی دعا کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ کل مجھے ایک جگہ پہ نماز جنازہ پڑھنے جانے کا اتفاق ہوا، میرے ایک بڑے عزیز دوست عظیم الدین صاحب کی وفات ہو گئی، وہاں پر میں گیا دفنانے کے لیے، تو قبر پر یہ بات میں سنانے لگا ہوں واقعہ آپ کو، اور وہ مولانا صاحب جیسے دفنانے کے بعد قبر پہ فاتحہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، دعا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے رٹی رٹائی دعا پڑھی، اور دعا میں کیا کر رہے ہیں، یا اللہ فلسطین کو آزاد کرا دے، یا اللہ اس کو یہ کر دے، اس کو نیست و نبود کر دے، اس کو فلانا کر دے، اس کو ٹمکانا کر دو۔ میں نے کہا جی یہ جو دفن کیا ہے جن کو خدا کے لیے، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ تو ان کی بھی کیسٹ اسی طرح مولویوں کی طرح چل رہی ہے، انہیں پتہ نہیں چلتا کس جگہ کون سی بات کرنی ہے۔ قبر پہ کھڑے ہو کے فلسطین کی دعائیں کر رہے ہیں، قبر پہ کھڑے ہو کے ملک کی خوشحالی کی دعائیں کر رہے ہیں، قبر پہ کھڑے ہو کے انڈیا کو بد دعائیں دے رہے ہیں۔ وہ بھئی آپ قبرستان کے یا جو اس کے وہاں پر ہیں مرحومین، ان کے اصالہ ثواب کے لیے دعا کریں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، ان کی رحمت کے لیے۔ یہی کام انہوں نے آج کیا پارلیمنٹ کے اندر۔ اور ترمیم پہ بات کرو، آپ نے رٹی رٹائی کیسے چلانی شروع کر دی۔ تو خدا کے لیے اپنا رویہ بدلے، ملک کو چلنے دیں۔ جب پی ٹی آئی نہیں تھی اس وقت بھی ملک تھا، جب پی ٹی آئی نہیں ہوگی اس وقت بھی ملک ہوگا، جب پیپلز پارٹی نہیں تھی اس وقت بھی ملک تھا، جب پی ایم ایل این نہیں تھی اس وقت بھی ملک تھا۔ ہمیں اس ملک کے ساتھ چلنا ہے۔ اگر کوئی اچھا کام ہو رہا ہے تو ہونے دیں، کل کو آپ نے پھر کریڈٹ لینا ہے کو نہیں جی نہیں ہم تو اس وقت ساتھ تھے، ہم تو اس وقت ساتھ تھے۔ کون کہتا ہم ساتھ نہیں تھے، ہم تو اس واسطے ووٹ نہیں دیا تھا۔ پھر آپ نے اس پر جسٹیفیکیشن دینے کے آپ بادشاہ لوگ ہیں، آپ کے پاس ہر بات کی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے۔ بہرحال کریڈٹ گوز ٹو بلاول بھٹو، انہوں نے ثابت کیا ہے کہ نہ میں صرف نوجوان قیادت ہوں بلکہ میں سیاستدان نوجوان قیادت ہوں۔ وہ ثابت کرتے جا رہے ہیں۔ آج مولانا صاحب نے تعریف کی، انہوں نے ان کی تعریف کی، انہوں نے ان کی اچھا جیسچر ہے نا۔ حتیٰ کہ بلاول بھٹو نے پی ٹی آئی کی بھی تعریف کی۔ وہ کہہ رہے ہیں ان کی مجبوری ہے، وہ جہاں تک کر سکتے تھے ان کے ورکرز نے کیا۔ اور ایک چیز اور بتا دوں میں آپ کو، آج جو 225 ووٹ تھے نا، ایک ووٹ زیادہ ملا ہے ان کو اس کے اندر قومی اسمبلی کے اندر، اور سینٹ میں بھی ایک ووٹ زیادہ ملا ہے۔ یہ میں آپ کو بات بتا دوں، ان کے پاس 2 ووٹ پہلے ہی زیادہ تھے، اس کا ہمیں علم تھا، پتہ تھا اس کا، اور یہ بھی پتہ تھا کہ اگر مولانا نہ آئے تو ان کے پاس اور بھی 8 ووٹ ہیں، اور بھی 8 ووٹ تھے ان کے پاس جو انہوں نے استعمال نہیں کیے، انہوں نے وہی کیے جو ان کے پاس تھے۔ اگر مولانا بھی آج نہ آتے، کیونکہ وہ کیوں نہ آتے، مولانا نے آنا ہی آنا تھا، کیونکہ مولانا سیاستدان اور زیرک سیاستدان، انہیں پتہ ہے کہ اس ملک میں سیاست کرنی ہے، ملک رہے گا تو سیاست ہوگی۔ اور انہوں نے بڑا پازیٹیو رول ادا کیا، شہباز شریف نے بڑا پازیٹیو رول ادا کیا، بلاول بھٹو نے بڑا پازیٹیو۔ یہ نہیں ہے کہ یہ انجمن استائش باہمی ہے کہ تم میری تعریف کرو میں تمہاری تعریف کروں، نو، انہوں نے کیا ہے اور نظر آیا ہے۔ 18 20 گھنٹے مسلسل جاگے ہیں یہ لوگ، اور آپ ان کو انگیج رکھتے کہ 25 تاریخ نکل جائے، 25 تاریخ نکل جائے۔ اس کا کس کو نہیں پتا تھا کہ آپ ٹائم ٹپا رہے ہیں؟ سب کو پتا تھا۔ آج کی اس سے ملنا ہے، آج اس سے ملنا، آپ نے کہا جی عمران خان سے میں ملاقات کی اجازت لے دیں، وہ بھی لے دی، پھر آپ لے کے آ گئے جی وہ جی نہیں مانتے جی، وہ ہم بعد میں بتائیں گے۔ پھر کہہ رہے تھے جی سیشن جلانے کی کیا ضرورت تھی، اور ضرورت تھی تو لوگ 20 گھنٹے جاگ رہے تھے، 24 گھنٹے جاگ رہے تھے جناب علی۔ یہ وہ تھوڑی ہیں کہ جو 12 بجے اٹھ کے پی ایم آفس میں جائیں۔ اگر پاکستان کے لیے کام کرنا تو قائد اعظم کی طرح کام کرنا ہوگا، محمد علی جناح کی طرح کام کرنا ہوگا، اس سوچ کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ خدا کے لیے چھوڑ دیں اس ضد کو۔ آپ ضد بازی میں کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں۔ اگر پیپلز پارٹی غلط کرے گی بولیں پیپلز پارٹی کے خلاف، اگر پی ٹی آئی غلط کر رہی ہے تو اس کے خلاف بولیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ پی ٹی آئی جناب ہر کام اچھا ہی کر رہی ہے، کوئی فرشتوں کی جماعت بن گئی ہے یا ان کا لیڈر کوئی فرشتہ آ گیا ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ جناب یہ باقی سارے جناب شیطان ہیں یا فرعون ہیں۔ اچھے کو اچھا کہنے کی تمیز سیکھیں، برے کو برا کہنے کا فرق جانیں۔ اس ملک نے ترقی کرنی ہے تو آپ نے ترقی کرنی ہے، اگر ملک نہیں ترقی کرے گا تو آپ کی ترقی نہیں ہوگی، آپ بے شک جتنے مرضی امیر ہو جائیں۔ ملک کے وقار کے ساتھ وہاں کے لوگوں کا، وہاں کے افراد کا، وہاں کی قوم کا وقار ہوتا ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھیں، بے شک آپ ملک کے اندر ہیں، بے شک ملک سے باہر ہیں، لیکن آپ پاکستانی ہیں، یا تو پھر جا کے نیشنلٹی بدل لیں۔
اگر پاکستانی بھی کہلوانا تو پھر پاکستان کے ساتھ چلنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اگلے ولاگ میں پھر حاضر ہوں گا، اللہ حافظ۔